السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ قرآن کی مثالیں پڑھ رہے تھے، اور انشاءاللہ ہم لوگ آج توحید اور شرک کے متعلق جو مثالیں ہیں اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ دو مثالیں باقی رہ گئی ہیں توحید اور شرک کے موضوع کے متعلق، جو اس موضوع کی 9ویں اور 10ویں مثال ہوگی۔ تو توحید اور شرک کے موضوع کے متعلق جو قرآن مثالیں ہیں، ہم نے ابھی تک 8 پڑھ لی تھے پچھلی کلاسوں میں، آج ہم 9 اور 10ویں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 9ویں مثال جو ہے، جو اللہ نے اس کا ذکر کیا سورہ روم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تم میں سے بیان فرمائی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہوں، اور تم ان سے ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت میں اللہ نے توحید اور شرک کی مثال بیان کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ شرک کتنی خطرناک اور بری چیز ہے۔ اگر ہم اس آیت سے پہلے کی جو آیتوں کا اگر غور کریں گے، جو اس کا سیاق تھا آیتوں کا اس آیت سے پہلے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل پیش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا اس میں ہے نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے کیا دلائل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندے کو نکالتا ہے مردے میں سے، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ میں سے، اس طرح سے ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور کئی اللہ تعالیٰ نے ومن آیاتہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، اللہ کی یہ بھی نشانیاں ہیں، کئی آیتیں اس طرح سے اللہ نے بیان کیا کہ تمہارا سونا، تمہارے زمانوں کا اختلاف، تمہارے اور آسمان سے بارش پر برسانا وغیرہ سب پر۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ایک چیز ذکر کیا، بعث، موت کے بعد دوبارہ زندہ اور دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر کیا، اور اس کے بارے میں اس کی دلیل بیان کی کہ ہے نا کہ دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے پہلی بار پیدا کرنے سے۔ تو ان سب کے بعد اللہ نے مثال بیان کی سمجھانے کے لیے کہ شرک کرنا کتنا خطرناک و بری چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے مثال بیان کی تم میں سے، یعنی ایسی چیز میں سے جو تم اسے سمجھتے ہو اور تمہارے جو زندگی میں ہے، تمہاری روزمرہ کی زندگی میں یہ چیز آتی ہے، اسی میں سے اللہ نے ایک مثال دی تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ فرمایا هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں خاص عرب میں غلام ہوا کرتے تھے، ہر عربی کے پاس اکثر غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ان سے، کیا یہ تمہارے جو غلام جو تمہارے ساتھ تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے تم انہیں خریدتے ہو، جو تمہارے غلام ہے، کیا یہ تمہارے ساتھ شریک ہے اور تمہارے پارٹنر ہے تمہارے مالوں میں، تمہارے رزق میں، تاکہ تم ان سے برابر ہو جاؤ؟ اور اسی طرح سے کیا تم ان سے ایسا ڈرتے ہو جس طرح تم ڈرتے ہو اپنے شریک سے، اپنے پارٹنر سے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ جب اگر دو شخص کا کاروبار ہو دونوں کا مل کر، تو ہر شریک اپنے شریک سے، ہر پارٹنر اپنے پارٹنر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ زیادہ مال لے لے یا لے کر بھاگ جائے، ٹھیک ہے نا، ایک ڈر لگا ہوتا رہتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے؟ کیا یہ جو معاملہ تمہارے غلاموں کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ تو وہ لوگ بلا شک کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں، بالکل۔ تو نہ کہ وہ ان کے برابر ہے، نہ ان کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کی نفی کی، 3 باتوں کا ذکر کیا۔ کیا یہ غلام تمہارے شریک ہے، تمہارے برابر، تمہارے پارٹنر ہے رزق میں، تمہارے مالوں میں؟ بالکل نہیں ہے۔ پھر اس طرح سے کیا تمہارے برابر درجے کے، کیا دونوں کا لیول درجہ برابر ہے، تم اور تمہارے غلاموں کا؟ یہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے کیا تمہیں ڈر ہے ان سے جس طرح تم ڈرتے ہو اپنے شریک سے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ تینوں چیزیں بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بولیں گے ناممکن ہے، یہ تو ہمارے غلام ہے، کس طرح یہ ہمارے برابر شریک ہو، ہمارے مالوں میں یہ شریک ہو، یا وہ ہمارے برابر درجے کا ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو ذرا کہہ رہے ہیں کہ جب تم راضی نہیں ہوتے کہ یہ تمہارے غلام تمہارے برابر ہو جائیں، تو پھر تم کس طرح راضی ہوتے ہو اللہ کے بارے میں، کہ تم اللہ کے برابر ایسے بتوں کو برابر کر رہے ہو جو کچھ ہے نہیں، جو بالکل زیرو ہے،
جن کو کوئی مقام ہی نہیں، بلکہ وہ تو ایک بت ہے یا جماعت ہے یا مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کس طرح اللہ کے برابر کر رہے ہو؟ تو تم اور راضی ہو رہے کہ ہے نا یعنی اللہ کے برابر کرنے کے لیے۔ تو جب تم دنیا میں اس طرح سے اپنے غلاموں کو اپنے برابر کرنے سے راضی نہیں ہوتے، تو کس طرح تم ایک مخلوق کو خالق کے برابر کرنے سے راضی ہو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور حالانکہ یہاں پر ایک اہم جو بات ہے کہ یہ جو غلام ہیں یہ ہمیشہ غلام نہیں رہتے، بلکہ یہ غلام جو ہیں کہ یہ انہوں نے ان غلام کو نہ پیدا کیا نہ کچھ کیا، بس کہ خرید لیا ہے، اور یہ ہمیشہ بھی نہیں، شاید کل بیچ دیں گے، ٹھیک ہے نا، یا کسی کو دے دیں گے یا کوئی آ کے لے لے گا، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو مخلوق جو بت یا جو مرے ہوئے جو لوگ ہیں، یہ تو اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے ہمیشہ کے لیے، یہ تو لازمی طور پر ہے، یعنی کچھ اس میں تو کچھ تبدیلی آنے والی نہیں ہے بالکل کسی بھی حالت میں۔ تو یہ ایک جو موقتاً اور ٹیمپرری ایک عارضی طور پر جو تمہارا غلام ہے، حالانکہ وہ مکمل طور پر بھی نہیں ہے، صحیح کہ نہ تم نے اسے پیدا کیا، کچھ نہیں کیا، تو نہ اسے کوئی چیز دی، بڑی چیز جیسا کہ آنکھ کی نعمت ہو، کان کی، دل کی، بلکہ سب نے اللہ دیا ہے اس کو۔ اگر وہ تمہارا غلام بن جائے تو تم راضی ہوتے کہ وہ تمہارا برابر ہو جائے، تو پھر تم کس طرح راضی ہو رہے کہ نا کہ ایک جو مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز اس کو اللہ نے دی، اس کو تم اللہ کے برابر کر دو، اس کو تم کیا کرو، اللہ کے برابر کر دو۔ اور یہاں پر حقیقت میں ایک یہاں پر جو ایک جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، کیا وہ تمہارے شریک ہیں اس رزق میں جس کو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ تو جو رزق مالک کے پاس ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، تو جو رزق اصل اگرچہ نام تمہارا ہے کہ وہ تمہارا رزق ہے، تمہارا مال ہے، لیکن اصل تو وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے اس میں بھی تم راضی نہیں ہوتے کہ وہ تمہارے شریک ہو، تو پھر کس طرح تم میرے اس بات پر راضی ہو رہے کہ مجھے یہ جو بت وغیرہ ہے ان کو تم اللہ کے برابر کر دو، ان کو تم ہے نا اللہ کے برابر کر دو۔ اسی پر اللہ نے آگے فرمایا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، اسی طرح ہم نا تفصیل بیان کرتے ہیں ان آیتوں کو کھول کر تاکہ جن کو عقل ہے، جو سلیم عقل رکھتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے، ان کو بات سمجھ میں آئے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے، ورنہ جن کو یہ عقل نہیں ہے، اگر عقل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کو یہ آیتوں کا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ جو کافر وغیرہ ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ یہ جو ہے نا کہ یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، ان کو نا کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی شناعت اور قباحت ہے شرک میں، اور یہ بلکہ یہ تصور کے لائق بھی نہیں ہے کہ نا انسان تصور کرے کہ ایک مخلوق کو خالق کے برابر کر دے، اور ایک جو ناچیز جو جماد ہے یا مرا ہوا اس کو نا مردے کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے، اور یہ گمان کیا جائے یا عقیدہ رکھا جائے کہ اس کے ہاتھ کے اندر بھی ایسے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، جو اللہ کے یعنی کچھ ایسے جو پاورز یا صلاحیتیں جو صرف اللہ کے پاس ہیں وہ ان کے پاس بھی ہے۔ تو اللہ چاہیے کیا ہے، اس سے بڑی کوئی قباحت بالکل بھی یعنی ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اور جب وہ خود راضی نہیں ہوتے کہ نا غلام ان کے ساتھ شریک ہو، تو کس طرح وہ راضی ہو رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک کرے، ٹھیک ہے نا، ایک پتھر ہو یا جھاڑ کو یا کسی اور چیز کو۔ تو یہ مثال اللہ نے بیان کی تھی سورہ روم میں۔ اس طرح سے ایک آخری مثال جو توحید اور شرک کے متعلق ہے، جو ہم اس کو کہیں گے جو 10ویں مثال ہے اس موضوع کے متعلق توحید و شرک کے، وہ اللہ نے اس کو بیان کیا سورہ زمر میں۔ اللہ نے فرمایا ضرب لکم، یعنی فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے اس کے مالک ہوں اور اس سے ساجی ہوں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفات میں یکساں اور برابر ہیں؟ نہیں۔ مثلا کیا یہ صفات میں دونوں یکساں اور برابر ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سورہ زمر میں یہاں پر مثال بیان کر رہا ہے اسی طرح یہ توحید اور شرک کی۔ اور اللہ نے اس سے پہلے جو آیتوں سے پہلے اگر غور کریں گے کہ اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم قرآن میں مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کی مثالیں، من کل مثال، کیوں؟ تاکہ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت لیں۔ تو پھر اللہ نے اس کے آگے مثال بیان کی، کیا مثال بیان کی کہ اگر ایک ایسا غلام ہو جو کئی مالکوں کا غلام ہے، یعنی ایک ساتھ اس کے کئی مالک ہیں، یعنی کئی لوگوں نے مل کر اس کو خریدا ہے، تو اس کا ایک مالک نہیں ہے بلکہ اس کے کئی مالک ہیں، اس کے نہ کئی مالک، 2 3 4 جتنے بھی ہوں۔ تو یہ جو اس کے کئی لوگ، جو ایک ایسا غلام جس کے کئی مالک ہیں، تو اس کا مسئلہ یہ کہ نا وہ کیا ہے، وہ سب آپس میں لڑنے والے ہیں۔ کہ فرمایا کہ پھر رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، کہ متنازعون، آپس میں لڑتے ہیں وہ، یعنی سب متفق بھی نہیں ہے،
یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتفاق بھی نہیں ہے. تو کبھی ایک وہ بولتا ہے یہ کرو، ایک کہتا ہے یہ کرو، ایک کہتا ہے اس کو اٹھاؤ، ایک کہتا ہے اس کو نیچے کرو، ایک کہتا ہے کہ تم جاؤ، ایک کہتا ہے کہ مت جاؤ. یعنی سب الگ الگ ہے. تو وہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ کس کی بات سنے، کس کی بات نہ سنے، کس کو راضی کرے، کس کو چھوڑے. پھر الٹا یہ بھی ہے کہ نا وہ اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ جب اس کے پاس جاؤ، وہ کہ تمہارا کام پورا کرے گا. پھر وہ کہتا ہے نہیں وہاں جاؤ. تو وہ ہمیشہ مشکل میں رہتا ہے، پریشان، یعنی حیرت میں ہے، حیرانگی میں، پریشانی میں وہ رہتا ہے کہ کس کو راضی کرے اور کس کو راضی نہ کرے، اور کس کو خوش کرے اور کس کو خوش نہ کرے. لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک ایسا غلام جو اس کا ایک ہی مالک ہے، بس وہ اس کو خوش کرتا ہے، اس کو جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے، بس اس کو اس کی وہ خدمت کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کی کام میں آتا ہے. کیا یہ پہلا غلام اور دوسرا غلام دونوں صفاتوں میں یکساں اور برابر ہیں؟ نہیں، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، بلکہ دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. تو اسی طرح یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یعنی ہزاروں بتوں کی پوجا کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مکے میں خود کفار مکہ کے پاس، قریش کے پاس صرف کعبے کے اندر 360 بت تھے، اور باہر الگ تھے، یہ گھروں پہ الگ ہوتے، یہ ہوتے. تو پھر کس کی پوجا کرے، کس کو چھوڑے، کس کا خیال کرے، کس کا اہتمام کرے، یہ ایک پریشانی کی بات ہے. اور ابھی تک جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی اسے معاملہ ہے ان کا. اور حتیٰ کہ جو شخص مردوں جو یعنی درگاہوں کو پر جا کر یعنی مانگتے ہیں مردوں سے، وہ بھی ان کے پاس ایک درگاہ نہیں، ہزاروں درگاہیں ہیں، ایک یہ درگاہ، ایک وہ درگاہ، ایک فلاں پیر کی، فلاں مرشد کی. تو یہ پریشانی کی بات ہے اور حیرانگی کی بات ہے. لیکن جو شخص صرف اللہ کو پکارتا ہے، صرف اس کا ایک، جب بھی کوئی آتی پریشانی وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ نہ عیس کا جاتا ہے نہ نہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، دونوں میں کتنا بڑا فرق. ٹھیک ہے نا. تو جو شرک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یعنی کئی بت ہوتے ہیں، تو کس کو خوش کریں، کس کو راضی کریں، وہ ہمیشہ پریشانی میں اور حیرانگی میں رہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ شرک کتنی قبیح ہے، کتنی یعنی غلط چیز ہے، اور اس میں قباحت ہے کہ وہ اس میں انسان کو سکون نہیں ہے، یعنی پریشانی میں ہمیشہ صبح، یعنی ہمیشہ کہ ہزاروں بت ہوتے ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے نا. بلکہ موحد ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے، راحت میں، سکون میں رہتا ہے. صرف اس کو بس ایک کو پکارنا ہے، ایک کو راضی کرنا ہے. اس کو راضی کر لو، وہ یعنی ہر کام، انسان کا ہر کام پورا کر دے گا، انسان کا ہر کام پورا کر دے گا. اسی کو راضی کر دو تو وہ تمہارا ہر کام پورا کرے گا. اور اس کو اگر چھوڑ دو گے تو تمہارا کوئی بھی کام پورا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی تو یہ اس طرح سے ہے نا، یعنی یہ ہے نا شرک کی قباحت اللہ نے اس مثال میں بھی یہ بیان کی. اس طرح سے الحمدللہ ہمارے توحید اور شرک کے متعلق جو مثالیں تھیں قرآن میں 10 وہ ہم نے مکمل کر لی ہے. پھر اس کے بعد اب ہم آتے ہیں نئے موضوع پر، وہ ہے حق اور باطل کا موضوع. حق اور باطل کا موضوع، اس پر ہم آتے ہیں. تو اس کی پہلی جو مثال ہے جو اللہ نے بیان کی، یعنی جو ہے حق و باطل کی، جو سورہ رعد کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. تو اللہ فرماتے ہیں انزل، اسی نے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے. پھر پانی کے ریلے نے اوپر چھڑے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اس طرح کی جھاگ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین پہ ٹھہری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے. تو یہ جو آیت ہے سورہ رعد کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال بیان کی. اور اگر اس کا ہم سیاق دیکھیں، اس کی پہلے جو آیتیں ہیں اگر پس منظر اگر ہم دیکھیں تو اس کی یعنی یہی صفحے میں ایک جو مثال ہے جو اللہ نے جو ذکر کی تھی پہلے اس کی پہلی آیت میں، اور جو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ لہو دعوۃ الحق، کہ والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء، کہ گویا کہ نا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، گویا کہ یعنی ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ نا کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلا دے تاکہ وہ پانی اس تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پہنچنے والا نہیں ہے، حالانکہ وہ پانی اس کی طرف پہنچنے والا نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے تو اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ 2 دعوتیں، ایک حق کی دعوت جو اللہ کی دعوت ہے لہو دعوت الحق، اور ایک باطل کی دعوت ہے وہ یہ ہے کہ نا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر کرنا، شرک کی دعوت. پھر اللہ نے خود کہا تھا کہ قل من رب السماوات والارض، قل اللہ، کہ کون ہے زمین آسمان کا رب، تو نبی کہی کہ نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر یعنی پھر اللہ نے فرمایا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور یعنی بنائی رکھنے والا دونوں کیا برابر ہو سکتے؟ تو گویا کہ مشرک اعمیٰ ہے اور اندھا ہے، اور بصیر جو یعنی جو موحد ہے وہ بصیر ہے، یعنی وہ اس کی بس بنائی ہے وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو پھر اللہ تعالیٰ پھر آیت میں یہ بھی فرمایا تھا ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اندھیریاں شرک اور نور توحید ہے. پھر اللہ نے اس سب کے بعد اللہ نے یہاں پر مثال بیان کی ہے، اور یہ مثال کو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے جو مثال بیان کی یہاں پر حق اور باطل کی، یہ مثال کے اندر دو مثالیں ہیں. یعنی کہ ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر دو مثالیں ہیں، ایک پانی کی مثال ہے اور ایک آگ کی مثال. تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ المثل المائی والمثل الناری، کہ پانی کی مثال اور آگ کی مثال. تو اللہ نے یہاں پر دو مثالیں بیان کی ایک ہی آیت کے اندر، ایک ہی سیاق میں، ایک ہی پس منظر میں، کہ آگ کی مثال اور نار اور یہ پانی کی مثال. تو پہلے جو پانی کی مثال کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسایا، پانی برسایا، انزل من السماء ماء. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے نالے بہہ نکلے، اور اس سے نا یعنی فسالت اودیۃ، تو اس سے نا نالے بہہ نکلے. فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو اس سے نا وادیاں بہنے لگیں، چاہے چھوٹی ہوں بڑی ہوں. تو فرمایا کہ اس کے حساب سے جو اس کے جو مقدار ہے، اس کی جو جگہ، اس کے لحاظ سے وادی بہنے لگی اور نالے بہنے لگے. پھر اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ نا جب یہ وادی نالے جب بہتے ہیں، جب پانی جب بہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نا اس کے اوپر کچھ کیا ہے کہ نا اس کے اوپر جھاگ جمع ہو جاتی ہے، جس کو بولتے ہیں غثا، یعنی جو زبد. تو جو جھاگ ہوتی ہے وہ جمع ہو جاتی ہے اس کے اوپر بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ پانی کے اوپر ہوتی ہے جھاگ وغیرہ، اور نیچے پانی ہوتا ہے، اور یہ جھاگ جو ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیے جھاگ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو اس کو یعنی انگریزی میں بولتے ہیں فوگ، یعنی جو تو فرمایا کہ نا جو پانی ہوتا ہے یعنی پیور اور صاف پانی، وہ نیچے ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اوپر جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک کچھ ٹائم تک رہتا ہے، پھر بعد میں وہ جلدی سے عنقریب کیا ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا اور وہ نا بگڑ جاتا اور وہ ختم ہو جاتا اور پانی باقی رہتا. تو اسی طرح سے حق، یہ جو وحی ہے، یہ گویا کہ آسمان کا پانی ہے جو دلوں پر نازل ہوتا ہے. جس طرح بارش کا پانی نازل ہوتا ہے وادیوں پر، اس طرح سے قرآن کی وحی جو ہے نازل ہوتی ہے دلوں پر. تو دل اور وادی دونوں میں شباہت ہے. تو وادی میں پانی جمع ہوتا ہے اور دلوں میں وحی جمع ہوتی ہے. تو اور جس طرح وادی میں پانی باقی رہتا ہے اور دلوں میں باقی رہتا ہے. لیکن فرمایا کہ فاحتمل کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اس کے قدر سے، یعنی ہر وادی ایک طرح کی نہیں ہے. تو دل بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے، بعض یعنی جو دل میں زیادہ نور ہو، زیادہ گناہ کم ہو، تو وہ زیادہ وحی کو قبول کرتا ہے، اور جو دل گناہوں سے آلود ہو تو وہ کم حق کو قبول کرتا ہے. اور بعض تو قبول ہی نہیں کرتے بالکل، بعض دل تو اس کو بھیج دیتے. ٹھیک ہے، اس طرح سے تو دل کی طہارت اور خباثت کی بنا پر، اس کے اعتبار سے، اس کی بنیاد پر یہ دل حق قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا ہے. اس طرح سے جب یہ پانی جب جمع ہوتا ہے وادی میں، تو اس کے اوپر کچھ جھاگ وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو دل میں جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے اوپر شکوک اور شبہات، شہوات آتے ہیں، وہ لازمی آتے ہیں وہ امتحان کے لیے. تو اب اس میں انسان کا کام ہوتا ہے کہ اس کو صاف کرے، اس سے وہ متاثر نہ ہو. تو یہ ایک اللہ نے ایک مثال بیان کی پانی کی. پھر اللہ نے ایک آگ کی مثال بیان کی اس کے آگے. فرمایا کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جو وہ ہوتے ہیں یعنی زیور، یا جو وہ ہوتے ہیں یعنی جو اس کو آگ میں ڈال کر جو تپاتے ہیں، ان چیزوں کو، معادن کو جو زمین سے نکلتے ہیں، قیمتی سامان جیسے سونا چاندی وغیرہ جو بھی ہو. تو اس کو جب آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میں اس کو تپاتے ہیں تاکہ یہ صاف ہو جائے. اس کے اوپر جو غیر اصلی چیزیں تھیں وہ اس سے ہٹ جائے، تاکہ خالص سونا ہمیں یعنی دکھ کر آئے اور نظر آئے اور ہمیں ملے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ نا یہ جو جب اس کو آگ پہ جب تپاتے ہیں لوہے کو یا سونے وغیرہ کو، سونے یا چاندی کو، تو اس سے جو اوپر جو اس کی جو ایک جھاگ ہوتی ہے اس کی بھی وہ ختم ہو جاتی اور خالص سونا باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ بھی کیا ہے کہ نا یہ بات ہے کس کی، توحید یعنی حق اور باطل کی. باطل یہ اوپر جو جھاگ کی طرح ہے، یہ عنقریب ختم ہوا تھا، اور اگر یہ اس کو لیکن باقی کرتا حق جو پانی ہے، خالص پانی یا صاف پانی یا اس طرح سے خالص سونا چاندی، وہ باقی رہتی، وہ باقی رہتی. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ کیا کرتے ہیں، یہ مثالیں بیان کرتے ہیں کس کی، حق اور باطل کی طرح سے کرتے ہیں، اسی طرح یہ مثالیں بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حق باقی رہتا ہے، اور باطل اگرچہ وہ عروج پر آ جائے اور حق کبھی اوپر بھی آ جائے. تاکہ ہم دیکھیں کہ پانی کے اوپر کبھی جھاگ اوپر آیا تھا پانی کے، یا سونے کے اوپر بھی کچھ ہے نا، اس کا جو جھاگ اس کے اوپر آیا تھا. لیکن
یہ ہمیشہ باقی رہتا نہیں، ختم ہو جاتا، لیکن حق حق باقی رہتا. تو اس طرح سے کبھی ہو سکتا ہے کہ نا باطل حق کے اوپر آ جائے لوگوں کے نظر میں اور دکھنے میں، لیکن لیکن جلد یہ ختم ہو جاتا اور فی الحال لیکن حق باقی رہتا، لیکن حق کیا ہے؟ باقی رہتا. اس طرح سے تو ہے نا یہ انسان کیا کرے کہ نا وہ جھاگ سے یا باطل کے کبھی کبھار عروج پر آنے سے دھوکے میں نہ آئے، جیسے کہ یہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے پھر، لیکن حق بعد میں لازم ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے، حق بعد میں لازم وہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اب باطل حق دونوں رہیں گے. کبھی کبھار باطل عروج پر بھی آیا تھا، کبھی کبھار حق سے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے، آزمائش کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ عنقریب ختم ہو جاتا. تو یہ قرآن نے بھی اس کا خاص خیال کیا ہے کہ نا کہ حق اور باطل میں لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی اور یہ باقی رہے گی قیامت تک. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس لڑائی کا ذکر کیا کہ یہ باقی رہے گا، حق اور باطل کی لڑائی، اور یہ اس کا جو آپس میں جو صراع ہے یہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، بلکہ یعنی فرمایا کہ ہم حق کو سے مارتے ہیں باطل پر تو وہ ختم ہو جاتا ہے، فاذا هو زاهق تو وہ ختم ہو جاتا اور ختم ہو جاتا. پھر فرمایا کہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. پھر اللہ فرمایا کہ ليحق الحق ويبطل الباطل. ایسا کہ نا کئی آیتیں اسے موجود تھی ہیں. اسی طرح سے ہے نا یہاں پر یہ ہے کہ نا کہ جو انبیاء کرام کی جو قصے ہیں اس میں ہم واضح معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح حق اور باطل کی لڑائی جاری تھی، لیکن اس میں یہ بات یہ ہوتی ہے کہ نا کہ تسلی کے لیے کہ حق باطل کتنا بھی آگے بڑھ جائے لیکن ایک دن آئے گا ضرور حق آگے بڑھے گا، حق ضرور کیا ہے آگے بڑھے گا. اس لیے کہ جو شخص یعنی مایوس ہو، آج کل ہو رہے ہیں مسلمان کچھ حالت کو دیکھ کر وہ مایوس نہ ہو، اس لیے کہ باطل کتنا آگے بڑھ جائے لیکن ایک دن ضرور آئے گا باطل پیچھے ہٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور حق باقی رہے گا. حق کیا ہے؟ یہ باقی رہے گا. اس کے اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ کہ یہی کامیاب رہیں گے اور یہ غالب رہیں گے. اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے گا. اور اسی طرح سے حق ایک ہے، باطل اگرچہ زیادہ ہے متعدد ہوتے ہیں، حق ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان باطل سے مغرور نہ ہو اور دھوکے میں نہ آئے، بلکہ حق کو پکڑے رہے اور اسی پر مستقیم اور استقامت سے رہے تو اس کی زندگی صحیح رہے گی، اس کی زندگی انشاءاللہ صحیح رہے گی. اور یہاں پر ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے حق اور باطل کے درمیان، یہ جو لڑائی ہے یہ اس کے دو میدان ہیں. ایک میدان داخلی میدان ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور ایک خارجی میدان ہے باہر کا. تو ایک جو جنگ ہوتی ہے حق اور باطل میں، یہ انسان کے اندر خود ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہ کیسی ہوتی ہے کہ نا اس کے انسان کے پاس حق اور اللہ کی طرف بلانے والا بھی نفس موجود ہے، اور ایک شیطان کی طرف داعی بھی وہ موجود ہے. تو انسان کے پاس کبھی نیک کام کرنے کا بھی اس کا دل بولتا ہے، کبھی برائی کرنے کا بھی دل بولتا ہے. یہ انسان کے اندر لگا ہوا ہے. تو یہ انسان کی جنگ ہوتی ہے اندر، آپس میں داخلی جنگ ہوتی ہے ایک حق اور باطل کی، اس کے دل کے اندر. اب اس کا وہ امتحان ہوتا ہے کہ کیا کرتا ہے، کس کی بات آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کبھی انسان کوئی چیز چاہتا ہے کہ وہ کرے، اور چاہے مرد ہو عورت ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا. اور پھر کبھی اس کا نفس بولتا ہے کہ اچھا کام کرے، وہ نیک کام کرے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. تو یہ نفس تو یہ کیا ہے کہ نا اس کو بولتے ہیں کہ جہاد نفس جو کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہے نا یہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں ضروری کہ ہم اس کا خاص خیال کریں، اور اس میں ہم حق کو ہمیشہ آگے رکھیں، باطل کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیں. جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے خود جو جنگ ہوتی ہے ہمیشہ، کوئی چیز اب کوئی گناہ کرنا ہے تو کبھی دل بولتا ہے کہ کر لو گناہ، کبھی بولتا ہے نہیں حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ غصے میں آئیں گے کرنے سے. یہ جنگ سے چلتی رہتی ہے. تو یہ ایک داخلی میدان ہے. ایک ہے خارجی میدان جو مومن اور کافروں کے درمیان، منافق اور مومنوں کے درمیان جو ہوتی ہے، اللہ کے بندے اور جو اللہ کے بندوں میں اور جو شیطان کے جو غلام بنے ہوئے ہیں ان کے درمیان یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو یہ بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی انسان چاہیے کہ اس کا بھی خیال کرے. تو یہ سب کیا ہے، یہ سب یعنی تو یہ صراع حق اور باطل میں جو جنگ ہے یہ ہوتی رہتی ہے. یہ کیا ہے، یہ ہوتی تو اور ہمیشہ ہوتی رہے گی قیامت تک. اور انسان کی جو داخلی جنگ بھی مرے تک ہی وہ ہوتی رہے گی، اور خارجی جو میدان کی جنگ ہے وہ بھی ہوتی رہے گی قیامت تک. تو مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ تیار رہے، ہمیشہ کیا کر رہے ہو، وہ تیار رہے اس جنگ کے لیے، وہ تیار رہے اس جنگ میں یعنی لڑنے کے لیے اور جیتنے کے لیے. تو اس طرح سے ہے نا ہم نے جو ہے نا ابھی حق اور باطل کی مثال پڑھی ہے. انشاءاللہ آج کافی ہے انشاءاللہ. اور اگلے درس میں ہم پڑھیں گے مومن اور کافر کی مثالیں جو اللہ نے بیان کی، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.